الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا صدق الله العظيم. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے کچھ ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک حواس خمسہ ظاہرہ ہے، یعنی علم آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہوتا ہے، کانوں سے سن کر حاصل ہوتا ہے، ہاتھ سے چھو کر حاصل ہوتا ہے، ناک سے سونگھ کر حاصل ہوتا ہے، اور زبان سے چکھ کر حاصل ہوتا ہے. لیکن ان کی بھی اپنی کچھ حدیں ہیں. ایک مرحلے پر جا کر یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب چیزیں مشاہدے کی زد میں نہ آئیں، مشاہدے کی گرفت سے باہر ہو. جیسے میری آنکھیں اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، اگر میں کھلے میدان میں چلا جاؤں تو ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتی. تو اس کی اپنی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ کے آگے عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، جو اس سے اونچا درجہ ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اولو الالباب کا ذکر کیا، عقل مندوں سمجھداروں کا ذکر کیا، اور انہیں غور و فکر کا حکم بھی دیا. جو چیزیں مشاہدے کی حدود سے آگے ہیں، آپ ان کو عقل سے سمجھتے ہیں. اگر عقل نہ ہو تو آپ چاہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر لوں، کانوں سے سن کر معلوم کر لوں، زبان سے چکھ کر معلوم کروں، ہاتھ کے بطش سے پکڑ کر معلوم کر لوں، تو آپ نہیں معلوم کر سکتے. جیسے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کرسی کا یہ رنگ ہے، اس کی ڈیزائن یہ ہے، یہ پلاسٹک کی ہے. آپ نے اس کو جب چھوا تو آپ کو پتا چلا یہ لکڑا نہیں ہے، کیا ہے؟ پلاسٹک ہے. اس کی سائز تقریباً اتنی ہے. جو آپ کے مشاہدے میں آ رہا ہے آپ نے اس حساب سے بتا دیا، آپ کو اس کا علم حاصل ہوا. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ بنی کیسے. وہاں آپ کو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہوگا کہ یہ خود بخود موجود نہیں ہوئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس کی ڈائی بنی اور اس کو خاص قسم کے مشین میں ڈھالا گیا اور یہ اس شکل میں ہمارے سامنے آ گئی. یہ چیز آپ اپنی عقل سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ کر کے آپ نے یہ بات کہی. جیسے اللہ کا وجود ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سنا ہے، لیکن لوگ انکار کرتے ہیں. دنیا کی کائنات کی چیزوں میں غور کرنے کے بعد ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کرسی کا تو کوئی بنانے والا ہو اور اتنی بڑی منظم کائنات کا کوئی بنانے والا نہ ہو.
یقیناً کوئی بنانے والا ہے. کوئی بھی چیز کسی خالق اور کسی کریٹر کے بغیر وجود میں نہیں آتی. تو اتنا بڑا یہ یونیورس اور اتنی بڑی یہ کائنات اور اتنا منظم نظام بغیر کسی خالق کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو آپ کی عقل نے آپ کو بتایا. لیکن عقل کی بھی اپنی ایک پرواز ہے. ایک حد پر جا کر وہ بھی اپنا کام اور اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے. اس کے بعد علم کا سب سے زیادہ مضبوط، قطعی اور یقینی اور حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ والا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جو حضرات انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. اگر یہ ذریعہ نہ ہو تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم غلط نتائج پر پہنچیں گے. ہماری عقل ہمیں غلط رہنمائی کرے گی. اگر ہم نے عقل سے آگے وحی الہی کی رہنمائی سے آزادی اختیار کر لی کہ اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کچھ ہے اپنی عقل سے سمجھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی عقل آپ کو غلط رہنمائی کرے گی. دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عقل ہی کو اپنے لیے مرجع تسلیم کیا، معیار تسلیم کیا، معیار قرار دیا کہ جو ہماری عقل میں ہے اور جو ہم اپنی عقل سے صحیح سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے، اور جس چیز کو ہم اپنی عقل سے غلط سمجھتے ہیں وہی غلط ہے. تو پھر وہ بڑی گمراہیوں میں اور بڑی ضلالتوں میں اور بڑی ذلتوں میں پڑے. میں دنیا کے بہت قدیم زمانوں میں نہ جاتے ہوئے ہماری ہی اسلام کے اس 1450 سالہ زمانے میں ایک فرقے کے تعلق سے بات کروں گا. اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا آج سے تقریباً 800 سال پہلے، جس کو باطنیہ فرقہ کہا جاتا تھا، اور اس کا ایک دوسرا نام تھا کرامطہ. اس کا ایک بہت مشہور لیڈر تھا جس کا نام عبید اللہ ابن حسن قیروانی تھا. وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو ایک لیٹر لکھتا ہے، ایک خط لکھتا ہے جو بڑا دلچسپ خط ہے. وہ اس میں ایک بات لکھتا ہے کہ یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ آدمی کے گھر میں ایک حسین، خوبصورت، سلیقہ شعار، مزاج شناس اور نفسانیت کو جاننے والی بہن موجود ہے، جو اپنے بھائی کی مزاج کو بھی جانتی ہے، اس کے پسند اور ناپسند کو بھی جانتی ہے. لیکن یہ بھائی اس کا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں نکاح کے ذریعے دے دیتا ہے، جبکہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ غیر مرد کس مزاج کا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، آگے نباہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ان دونوں کے اندر میچنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، زندگی آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی. لیکن یہ بیوقوف اپنی بہن کا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور خود کیا لے آتا ہے؟ ایک ایسی لڑکی کو لے آتا ہے جو خوبصورتی میں، سلیقہ شعاری میں اس کی بہن سے کمتر ہے. مزاج سے بھی واقفیت نہیں، پتہ نہیں اس کا کیا مزاج ہے، وہ کسی اور ہی خاندان کی ہے، کسی اور ہی گھرانے کی ہے. وہ اپنے پیروکاروں کو لکھتا ہے کہ یہ حرکت بے عقلی کی حرکت ہے، اس طرح کا عمل سے تم اپنے آپ کو دور رکھو اور اپنی بہن کو اپنے نکاح میں رکھو.
اب آپ سوچیں کہ اس کو میں کوئی عقل سے جواب دوں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی عقل سے اس کا جواب نہیں دے سکتے. بہن بھی ایک لڑکی ہے اور کسی غیر محرم جس کو ہم غیر محرم کرتے ہیں جن سے نکاح ہوتا ہے وہ بھی کوئی لڑکی ہی ہے. عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھئی یہ مزاج کو جاننے والی ہے, خوبصورت بھی ہے, سلیقہ شعار بھی ہے, اسی کو اپنے گھر میں رکھا جائے. وہ یہاں تک لکھتا ہے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ بہن اپنے بھائی کو کھانا پکا کر کھلاتی ہے, اس کی بھوک مٹاتی ہے, اس کے کپڑے سنوارتی ہے, اس کے بستر کو درست کرتی ہے, تو کیا وہ اس کی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے, بد اخلاقی کی بات ہے. تو اس کا جواب موجود ہے ان کے پاس. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو آپ کے معاشرے کے حالات کے تصورات ہیں. آپ جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, پلے بڑے ہیں, وہاں پر اس کو عیب سمجھا جاتا ہے, ورنہ عقل کے اعتبار سے اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. جواب ہو گیا. آپ یہ کہیں گے کہ سائنٹیفکلی قریبی رشتہ دار سے سمبند بنانے میں طبی نقصانات ہیں, ڈاکٹری کے اعتبار سے طبیعت پر غلط اثرات ہو سکتے ہیں. تو ان کی طرف سے اس کا بھی جواب ہے کہ یہ ایک تھیوری ہے, یہ ایک تصور ہے, یہ ایک خیال ہے, یہ ایک تحقیق ہے. ورنہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دوسری تحقیقات ہے اور اس کے اوپر مستقل لوگوں نے کتابیں لکھ دی کہ استلزاز بالاقارب, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ لطف اندوز ہونا, ان کے ساتھ سمبند بنانا, اس سے کوئی فرق پڑتا. دونوں جواب ان کے پاس ہے. سائنس کا یہ نظریہ بھی انہی قسم کے لوگوں کا ہے اور اس کے برعکس جو نظریہ ہے وہ بھی انہی جیسے لوگوں کا ہے. تو عقل کو اگر آپ نے معیار قرار دیا تو آپ کی عقل وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہونا چاہیے. اور اس کا آپ کے پاس کوئی مضبوط جواب نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو میں مثال کے طور پر دے سکتا ہوں. میں تو آپ کو خالی یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر عقل کا استعمال اس جگہ کیا گیا جہاں عقل استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے, جہاں وحی الہی کی ضرورت ہے, تو آپ کی عقل آپ کو غلط جواب دینا شروع کر دے گی, آپ کو گمراہ کرنا شروع کر دے گی. جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں, آپ چوچو چوچو کر رہے ہیں, لیکن دنیا جو ہے وہ سور اور کتے کا گوشت بہت لذت سے کھاتی ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری شریعت نے, ہمارے اللہ کی وحی نے ہمیں اس کو حرام قرار دیا, ورنہ دنیا تو اس کو مزے سے کھا رہی ہے. ان کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جب عقل کو بنیاد بنایا تو ان کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب سوت کی حرمت کا حکم آیا, اس زمانے میں سور بڑے گندے گٹروں میں رہتے تھے, اور آج کے سور تو انسانوں سے زیادہ بہترین فارم ہاؤس میں ہائیجینک طریقے سے ان کی پرورش ہوتی ہے, اور ان کے گوشت کو باقاعدہ ٹیسٹ کر کے لیب میں سرو کیا جاتا ہے اور ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. اس میں کیا خرابی ہے؟
وہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے۔ اگر آپ بکرا کھا سکتے ہو، مینڈا کھا سکتے ہو، بھیڑ کھا سکتے ہو، بڑے جانور کھا سکتے ہو، مرغا کھا سکتے ہو، مرغی کھا سکتے ہو، تو سور کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہ بھی تو گوشت ہی ہے۔ ہم تو اس کا نام لینے میں بھی احتیاط برتتے، گوشت کھانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، اگر کبھی ذکر آ جائے تو ہمیں وومٹ جیسا ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کھا رہی ہے اور ان کے پاس اس کی عقلی جواب ہے، اور مسلمانوں کے اندر ایسے طبقے ہیں جو اس کا عقلی جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے عقل کو معیار قرار دیا۔ تو عقل کی بھی ایک حد ہے، اس کو اگر آزاد چھوڑ دیا گیا، وحی الہی سے ہٹ کر اس کو معیار قرار دیا گیا، تو پھر کوئی بھی ایسی حد باقی نہیں رہے گی جہاں پر جا کر انسان تھمے اور رک جائے۔ پھر حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی اپنی عقل سے، اپنے اعتبار سے سوچے گا۔ یہی عقل ہے نا جس نے آج لوگوں کو خدا کے انکار پر پہنچا دیا۔ اس کے آگے جو مرحلہ ہے اللہ کی طرف سے وحی کا، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ وراثت کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں، بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں 2 گنا دیا ہے۔ مال خدا کا، قانون خدا کا، تو وہ جو چاہے قانون بنائے۔ لیکن اسلامی قانون کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں، اور وہ عدل اور انصاف کے مطابق ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر عدل اور انصاف ہے اسلامی قانون میں، تو جتنا لڑکے کو ملنا چاہیے تھا اتنا ہی لڑکی کو ملنا چاہیے تھا۔ اسی لیے تو ہم کو اعتراض ہے، مسلمانوں کو اعتراض ہے، غیروں کو اعتراض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ جو نیو جنریشن ہے جو اس وقت اکیڈمک تعلیم سے پڑھ رہی ہے، ان کو اعتراض ہے اس بات پر، لڑکوں کو بھی اعتراض ہے۔ ہم ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں، اور لڑکیوں کو بھی اعتراض ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ اعتراض ہو کیوں رہا ہے، یہ سوال پیدا کیوں، یہ تو مسلمان ہے، غیر مسلم اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا بچہ یا بچی، وہ اس پر اعتراض کر رہی ہے، جو اللہ کو مانتی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے، رمضان کے روزہ رکھتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نظریہ چلا، یہ وہ دنیا ہے جو سینکڑوں سالوں سے عورتوں پر ظلم کرتے آئی ہے، جہاں پر میراث کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ عورت کو مرد کے مرنے کے بعد جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ میں ساری تفصیلیں بیان کر چکا ہوں۔ وہ دنیا آج اسلام جب ایک روشنی لے کر آیا، عدل اور انصاف کے ساتھ آیا، عورتوں کے ان کو حقوق دیے، تو اب اس پر اعتراض کر رہی۔ وہی ظالم دنیا جس سے متاثر ہوا ہے ہمارے مسلمانوں کا نوجوان طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، اور وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ کیا ہے بنیاد؟ بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی قانون کے لیے مساوات کو اور برابری کو ضروری قرار دیا۔ یہاں سے ذرا غور سے سنیں کہ کوئی قانون اس وقت صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، کوئی قانون اس وقت انسانوں کے درمیان عدل والا قرار دیا جا سکتا ہے جب ان میں مساوات ہو، ایکویلٹی ہو، برابری ہو۔ اگر مساوات نہیں ہے تو وہ قانون میں عدل نہیں ہے، اس قانون میں انصاف نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے۔ بات تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہی چیز جب یورپ
یو ایس اور اس دنیا میں چلی تو جو عورتیں وہاں پر صدیوں سے گھروں میں رہ کر گھر کا نظام سنبھالتی تھی، بال بچے سنبھالتی تھی، گھر کا ایک بڑا نظام ہے، ان عورتوں کو اس زمانے میں باہر لے کر آفسوں میں، ڈرائیوری میں، کنڈکٹری میں اور ریسیپشن میں اور شادیوں کے ہالوں میں ویٹروں کی شکل میں کس کس چیز کو آپ کو گناؤں، لایا گیا. کیا آپ تو مردوں کے برابر ہو، آپ کیوں گھر میں بیٹھے ہو، آؤ باہر اور مرد کے شانہ بشانہ چلو. جیسے مرد باہر کام کرتے تم بھی باہر کام کرو. یورپ جو ہے نا فطرتاً کمینہ ہے. مرد کبھی وہاں پر کچن میں جا کے کام نہیں کرے گا، عورت کام بھی کرے گی گھر کا اور باہر جا کر مرد کے شانہ بشانہ دنیا میں بھی محنت کرے گی. اسلام کے اندر رحمت ہے، اسلام میں شفقت ہے، اسلام میں کرم ہے، کمینہ پن نہیں ہے اسلام میں. پہلے کمینہ پن یورپ کا تھا، ظلم کرتا تھا، ہمارے برادران وطن بھی اس کمینہ پن کے اندر برابر شریک ہیں. اب ان کو باہر لا کر وہ اپنے کمینہ پن کا اظہار کر رہا ہے. اسلام اپنی جگہ پر کھڑا ہے. تو انہوں نے اس کو برابری کو جو ہے وہ کسی قانون کے صحیح ہونے کا معیار قرار دیا. حالانکہ تھوڑی سی بھی عقل ہو تو انسان اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے اور آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کسی چیز کے اندر برابری یہ اس کے عدل اور انصاف پر مبنی ہونے کی علامت نہیں. مثال کے طور پر ایک مرد الحمدللہ 20-25-30 کلو اٹھا لیتا ہے. آپ کہو گے تو بھی 30 کلو اٹھا، بیوی کو بولو، اپنی بیٹی کو بولو، تو لوگ کہیں گے نا یار ذرا اس کی کیپیسٹی کو تو دیکھو، وہ عورت ہے، وہ نہیں اٹھا سکتی ہے. اب اگر مرد یہ کہے کہ نہیں جب میں اٹھاتا ہوں تو اس کو بھی اٹھانا پڑے گا، تب جا کر برابری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہونا تو ایسی چاہیے پھر. اور پھر عورتوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم ہی کیوں بچہ پیدا کریں، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھیں، 2 سال تک دودھ پلائیں اور پھر سیکنڈ ڈیلیوری کے لیے تیار ہو جائیں. مرد تو آرام سے گھوم رہا ہے. یہ ساری زچہ اور بچے کی تکلیفیں اور زچکی کی تکلیفیں ہم ہی کیوں برداشت کریں؟ کہیں اسی لیے تو نہیں مردوں کو بھی جو ہے وہ حاملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سائنٹیفکلی. کچھ بیچ میں رپورٹس اس طرح کی ریسرچ آئی تھی کہ مرد بھی ابھی حمل اٹھائیں گے، لیکن بہرحال یہ اللہ کی تخلیق میں تغییر ہے جو حرام ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برابری یہ عدل کی نشانی نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. عدل یہ اصل ہے، انصاف یہ اصل ہے، اور اس کے لیے برابری ہونا ضروری نہیں ہے. انہوں نے اصول بنایا کہ مرد اور عورت میں برابری ہو، تب جا کر وہ قانون عدل پر اور انصاف پر مبنی ہوگا. یہیں سے ان کی غلطی شروع ہوئی کہ عقل کو استعمال کیا. اسلام کا جو قانون ہے وہ عدل پر مبنی ہے، برابری نہیں ہے. اس کو سمجھیے. 3 ہفتے سے یہی بات چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں آج اس کو ختم کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 مؤنث کے برابر حصہ ملے گا. یعنی ایک لڑکے کو اتنا ملے گا جو 2 لڑکیوں کو ملتا ہے. کیا ہے اس میں حکمت؟ بہت گہری حکمت ہے. اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے.
مرد کو ذمہ دار بنایا. بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس میں ایک ذمہ داری کا تذکرہ اس آیت میں اللہ نے کیا جس کو میں نے خطبے میں پڑھا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. مرد عورتوں پر قوام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ جس کو جس پر فضیلت دینا چاہے دے سکتے ہیں. کیا انداز ہے خدا کا، میں ہم نے فضیلت دے دی. ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دے دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کو اس پہلے جملے میں بتایا کہ مرد کو ہم نے عورتوں پر قوام بنایا، حکمراں بنایا، ذمہ دار بنایا، پورے نظام کو چلانے والا بنایا. ہم نے بنایا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ جس کو جس پر فضیلت دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے. اور یہی اصل چیز ہے. اللہ کی حکمرانی ہے، مخلوق اللہ کے غلام اور اس کے تابع ہیں، وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اس نے کر دی. لیکن اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دماغوں میں کیڑے ہیں، تو اللہ نے دوسری اس کی حکمت بیان کی. وَبِمَا أَنفَقُوا. یہی تو قرآن کا کمال ہے کہ وہ بیک وقت دونوں چیزوں کو لے کر چلتا ہے. لوگوں کے دماغوں کا بھی اس نے بڑا خیال کیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام اس لیے ہے کیونکہ ساری اسپینڈنگ پاور اور سارے خرچ کرنے کی ذمہ داری اور قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے رکھی ہے. عورتوں کے ذمے کمانا اور خرچ کرنا سرے سے ہے ہی نہیں. کہیں پر آپ کو قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ملے گا. ایک عورت بیٹی کی شکل میں ہے، ذمہ داری پوری باپ پر ہے. باپ نہیں ہے تو بھائی پر ہے، بھائی بھی نہیں ہے تو چچوں پر ہے، ماموں پر ہے. ایک عورت بیوی کی شکل میں، ساری ذمہ داری شوہر پر ہے. تو عورت تو کہیں پر بھی کمانے کی ذمہ دار ہے ہی نہیں، اور نہ عورت پر کسی کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے. ہر حال میں ذمہ داری صرف مرد پر آتی ہے، چاہے مرد کسی بھی شکل میں، باپ کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو. ماں ہے اور بیٹا ہے، بیٹے کی ذمہ داری اپنی ماں کو اس کا خرچہ دے، اس کی ساری ذمہ داری پوری کر. آپ مجھے بتا دیجئے کسی ایک جگہ پر عورت کے ذمہ کمانا لازم قرار دیا گیا. بعض موقع ایسے بھی ہیں جہاں فقہا فرماتے ہیں کہ نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ شوہر ہے. اہل تعلق قریبی لوگوں کی ذمہ داری ہے اس بیوہ کی، اس خاتون کی ذمہ داری کو پورا کرے. اسلام نے تو عورت کو ایک شہزادی کے روپ میں رکھا ہے. اور ساری ذمہ داری کس پر آ گئی ہے؟ مرد پر. باپ ہے، بیٹی کی بھی ذمہ داری نبھانا ہے، اپنی بیوی کی، بیٹی کی ماں کی ذمہ داری بھی نبھانا ہے. بہنیں بھی ہیں، بیچاریوں کی شادی نہیں ہوئی یا طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے، ان کی ذمہ داری. ایک مرد کے اوپر کئی عورتوں کی ذمہ داری بیک وقت آتی ہے، اور اس کو خوش دلی سے قبول بھی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، انتم تنصرون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. بھاگو مت، اپنی اپنی استعداد کے وقت ساروں کے حقوق ادا کرو. میری بہن بیچاری بیوہ ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا. میری بیٹی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میری بیوی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میری ماں ضعیف ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. تو یہ تو ذمہ داریوں کے پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے. اور عورت کوئی ذمہ داری نہیں، اور عورت کو خالی مال آ رہا ہے. کیسے؟
ابا مرے، کروڑ پتی تھے، حساب لگایا تو پتا چلا 50 لاکھ جو ہے بیٹی کے حصے میں آ گیا. ارے بھائی آتا ہے کہ نہیں؟ بھائی اکاؤنٹ میں ڈال دو یا کوئی پراپرٹی بہن کے نام پہ خرید دو. کیا یہ 50 لاکھ آنے کی وجہ سے اب اس کے ذمے ہے کہ وہ خود ہی کھائے؟ نہیں، اس کا شوہر اس کا خرچہ پورا کرے گا، یہ تو اس کا ایکسٹرا جمع ہو گیا. کسی نے کوئی ہدیے میں کچھ دے دیا، اس کا جمع ہے. تو عورت کے پاس مال حاصل ہونے اور جمع ہونے کے بہت سارے ذریعے، اور ایسی بہت ساری عورتیں جن کے پاس بہت مال ہے، خرچہ کچھ نہیں ہے، اور مرد بیچار ہر جگہ خرچہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر، اس حکمت کے تحت، اس مصلحت کی وجہ سے مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں 2 حصہ رکھا ہے. اگر اللہ 5 حصے کر کے 4 حصہ بھی رکھتا، وہ بھی حکمت کے مطابق ہی ہوتا، جو ذمہ داریاں مردوں پر ہیں. ارے بھائی آپ بتائیے غلط ہے؟ اللہ نے تو 1/2 کا ہی خالی معاملہ رکھا ہے. یہ تو ہماری کمی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے نہیں. اور ہندوؤں کے ساتھ ان کے معاشرے میں رہتے رہتے ہمارا مزاج بھی وہی ہندوانہ ہو گیا ہے کہ شادی کے وقت جو جہیز دے دیا اور جو بڑے ہالوں میں نکاح کروا کر تھوڑا اچھے سے رخصت کر دیا تو کہا بھائی تمہارا ہو گیا. نہیں، وراثت کا تعلق تو موت کے بعد ہے. اگر ہر بہن کو اس کا حق ملنے لگے اور ہر بہن اپنے حق کو حاصل کر کے خوشحال رہے تو کوئی انشاءاللہ اعتراض نہیں کرے گا. لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لینا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ عدل پر مبنی ہے، اس میں انصاف ہے. اگر اللہ دونوں کو برابر برابر کا معاملہ کرتے تو مساوات تو ہوتی، یعنی برابری تو ہوتی، ایکولیٹی تو ہوتی رقم میں، حصے میں، لیکن شاید انصاف نہیں ہوتا کہ بھائی اس کے اوپر ذمہ داری اتنی ہے اور اس کو مل رہا اتنا ہے، اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر عدل ہے. اسی وجہ سے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ وراثت کا قانون مساوات پر نہیں ہے، وراثت کا قانون عدل اور انصاف پر ہے. اب یہاں پر جو لوگ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں، کس جگہ پر؟ جہاں پر اللہ کی طرف سے وحی کی ضرورت ہے، اور وہاں پر استعمال کر رہے ہیں اپنی عقل کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جواب جو ہے وہ پھر غلط ہی آئے گا. تو ہم یہاں پر وحی الہی کے مطابق چلیں گے اور اس کو الحمدللہ ہم سمجھ بھی لیں گے کہ نہیں، اللہ کا قانون عدل کے مطابق ہے، انصاف کے مطابق ہے. اس موضوع کی آخری بات میں عرض کر دوں کہ اسلام جب آیا ہے اور وراثت کا قانون جب نہیں آیا تھا، اس وقت اس زمانے میں 3 وجہ سے وراثت بٹتی تھی. ایک تو نسب کی وجہ سے، اولاد ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا جو ہے وہ تبنیت کی وجہ سے، یعنی جب کوئی کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا حقیقی بچہ ہے، لہذا مرنے کے بعد اس کو وراثت ملا کرتی تھی. اور تیسرا ایک معاہدہ ہوتا تھا آپس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا. دونوں لوگ الگ الگ ہوتے تھے لیکن آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے کہ بھئی تیری ضرورت رہے گی تو میں مدد کروں گا، میری ضرورت ہوں گی تو تم مدد کرنا، میں مر گیا تو میری وراثت میں تم حصے دار، تم مرے تو میری وراثت میں تمہارا حصے دار بن. اسلام نے ان 2 چیزوں کو ختم کر دیا. کون سی 2 چیزوں کو؟ ایک تو یہ معاہدے والی شکل میں ایسی، اس کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث نہیں بنے گا، اور دوسرا تبنیت والی شکل کو، متبنہ والی شکل کو ختم کر دیا. اس کو سمجھانا میں چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لا ولد ہوتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی،
تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بچے کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کریں، لے پالک جس کو کہا جاتا ہے اردو میں. تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، ایڈاپٹ کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح سے وہ بچہ حقیقی بچے کے حکم میں نہیں آتا. اسی وجہ سے نہ تو اس بچے کے نام کے آگے باپ کی جگہ پر یہ شخص اپنا نام رکھ سکتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے بچے جو ہے وہ ایڈاپٹ کیے تو باپ کی جگہ پر اپنا نام لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ایسے بچوں کو ان کے باپوں کی طرف ہی منسوب کر کے پکارا کرو، یہی چیز انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک. اور دوسرا کہ ایسے بچے وارث نہیں ہو سکتے. کل اگر یہ شخص مر گیا تو اس بچے کا اس شخص کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حقیقی اولاد نہیں ہے. اسلام میں وراثت کی بنیاد رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری میں بھی جو بہت اقربیت والا معاملہ، قریبی رشتہ داری ہے، وہ ہے. لہذا اس طرح کے جو بچے ہیں ان کے لیے شریعت میں وراثت کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس کا آلٹرنیٹو اور متبادل موجود ہے. متبادل کیا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ بڑا کیا اور پالا اور ساری چیزیں کی اور ساری محبتیں ظاہر سی بات ہے اسی بچے کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اس کی آسان شکل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اس کو گفٹ دے کر اور ہدیہ دے کر، فلیٹ دینا ہے، مال دینا ہے، جو کچھ دینا ہے اس کو جو ہے فارغ کر دیں، اور پھر جو تھوڑا بہت بچے گا وہ آپ کے جو وارث ہوں گے ان کو مل جائے گا. تو الحمدللہ اس طرح سے اسلام نے وراثت کا ایک بہت معتدل، عدل پر مبنی بہترین قانون، جس میں سارے رشتہ داروں کی بڑی اچھی رعایت کی گئی ہے، یہ قانون ہمیں دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو جو معتبر علماء اور مفتیان ہیں ان سے جا کے حل کریں، معلوم کریں. کوئی زندگی میں اگر کچھ دینا چاہتا ہے اس کے کیا قانون ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے کیا قانون ہے، مرنے کے بعد کیسے بٹے گا اس کے کیا قانون ہے، ان سب چیزوں کو ہم کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.